اور ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر دعا کرنے میں دیر ہو، یعنی دعا قبول ہونے میں، کبھی آپ چاہتے ہیں نا کرنٹ میں دعا قبول ہو، ایک دم جھٹ پٹ دعا قبول ہو، کرنٹ میں دعا قبول ہو، اور دیر ہوتی ہے قبول ہونے میں، دو نام لے لینا، کہنا اللہ تیرے نبی کی امی اور ابا کا واسطہ، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہو، کر کے دیکھنا، کبھی کر کے آزما کے دیکھ۔ کئی مرتبہ میرے شہر میں ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دے، میں نے کہا سب سے پاپی تو میں ہی اس دنیا میں ہوں، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی، آپ مجھ سے کیا کرواتے ہیں؟ لوگوں نے زور دیا کہ نہیں نہیں آپ نے کرنی ہے، میں نے کہا اللہ میں تو کچھ نہیں، تیرے نبی کی امی کا واسطہ برسا دے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جل تھر کیا بارش کیا۔ کئی واقعات ہیں، کئی دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا، جھٹ پٹ ایک دم، یہ تاثیر ہے۔ اس لیے کہ کون ہے نبی کی امی، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جس گود میں دیا ہوگا، کتنا سلیکٹ کیا ہوگا، کتنا چنا ہوگا نا، ہیں کیسی گود ہوگی وہ میرے نبی کی میں، ان کا ذکر آ گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی ہر مراد پوری کر دے۔ یہ نبی کی امی ہے، اگر آپ بور نہیں ہو رہے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کی امی ہے، آخری دیدار ہے، حضور ماں کو دیکھتے، ماں حضور کو دیکھتی ہیں اور روتی جاتی ہے، حضور بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں نبی کی امی نے نبی کی نعت پڑھنی شروع کی۔ سب سے پہلے حضور کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی نعت کہی ہے تو وہ نبی کی امی ہے، اور نبی کی ماں نے جو نعتیاں شعر کہے ہیں، کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، یہ یتیموں کا غم گسار ہے، یہ بیواؤں کا والی ہے، اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت تو خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب سچا ہے تو اس کے نور کی برکت سے پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک شعر کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر انسان فنا ہو جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن آمینہ کو کوئی بھولے گا نہیں، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ساری دنیا مجھے یاد کرتی رہے گی۔ بس یہ کہا اور آخری ہچکی لی، یہ کہا اور آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ اسی نعت کے شعر پہ آخری ہچکی لے کے نبی نے اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا، امی تھوڑی دیر پہلے جو تم پڑھ رہی تھی اور پڑھو نا، تو ام ایمن نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رونے لگی، کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ کبھی بولا نہیں کرتے، بیٹا تمہاری امی دنیا سے چلی گئی ہے، اب یہ کبھی نہیں بولے گی۔ یہ تو شکر ہے کہ ام ایمن نے حضور کو روک دیا۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر دوسری مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے نا امی اور بولو، تو پھر دنیا دیکھ لیتی کہ نبی کی ماں بول پڑتی، لیکن قدرت کو منظور تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ ام ایمن نے سینے سے چمٹا کے کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں دفن کر دیتے ہیں، چلو تمہاری امی کی قبر کھودیں۔ میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودی، 6 سال کی۔ کتنی خوش نصیب تھی نا وہ قبر والی جس کی قبر نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں کھودی، اور ام ایمن کی مدد سے سرکار نے اپنی ماں کو قبر میں لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، چلو مکے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ام ایمن سے مخاطب ہو کر سیدہ آمینہ نے کہا تھا ام ایمن میری امانت کو سنبھال کر ان کے دادا عبد المطلب تک پہنچا دینا، میرے بیٹے کو سنبھال کے لے جانا، یہ میری امانت ہے، لے جانا سنبھال کے۔ تو ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا چلو۔ سرکار نے پوچھا معصومیت کے ساتھ ام ایمن میری امی، میری امی؟ ام ایمن نے کہا اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی، اب وہ کبھی نہیں چلے گی مکہ۔ ہاتھ چھڑایا، حضور ٹیلے پہ چڑھے، ام ایمن ان کے پیچھے گئی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر پہ سر رکھ کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم ہے نا کہ دنیا میں تمہارا میرے سوا میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی۔ یہ کہہ کے حضور رونے لگے، حضور کے آنسو
माँ की कब्र पे गिर रहे थे। उम्मे ऐमन ने उठाया, कहा शहजादे मोहम्मद चलो। हुजूर जब चले हैं पलट पलट कर माँ की कब्र की तरफ देखते थे, पलट पलट कर देखते थे और रोते जाते थे। पता नहीं हुजूर ने कैसे सब्र किया, किस तरह आंसू थमे। फिर हुजूर सारी जिंदगी माँ को याद करते रहे, हमेशा याद किया माँ को। जिस नबी को अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया था, जब उस नबी को माँ की याद आती है, आपको हमें भी आएगी। एक दिन का वाकया है कि मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठकर मगरिब की नमाज के बाद मेरे नबी चुपके चुपके रो रहे। हुजूर की आंखों में आंसू, हुजूर रो रहे, आंखों में आंसू। मेरी कौम के जवानों, मेरी माँ और बहनों, अगर माँ है बाप है, आज उनको मना लो, घर जाके उन्हें राजी कर लो, उन्हें खुश कर दो, वरना पता नहीं मौत का कोई भरोसा नहीं, कब वो दुनिया से चले जाएंगे, खो जाएंगे। एक खोए हुए लोग कभी नहीं मिलेंगे, फिर पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। आज बहुत दिल दुखा रहे हो, पसंद की शादियां करते हो, एक लड़की किसी लड़के के चक्कर में माँ समझाती तो बोलती है तुझे क्या समझता, तू चुप रहे। एक लड़का किसी लड़की के चक्कर में माँ समझाती, बाप समझाता, छोड़ो तुम्हें क्या समझता है, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल। उनके दिल से जाके पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनके दिलों से जाके पूछो जिनके माँ बाप चले गए, कब्रों में चले गए, पूछो जाके। अल्लाह ने मौका दिया है, उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लो। माँ बाप जन्नत भी और जहन्नम भी, खिदमत करके खुश किया जन्नत है, नाराज किया जहन्नम है। मगरिब की नमाज पढ़ा के हुजूर मस्जिद नबवी के कोने में बैठे, खामोशी के साथ रो रहे, आंसू निकल रहे। सहाबा की आदत थी, जब हुजूर मौजूद होते थे तो सहाबा हुजूर ही को देखते रहते थे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे, सब आका के करीब आए, आगे आका किस चीज ने आपको रुलाया, आप क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या, क्यों रो रहे हैं आप। आका ने फरमाया मेरे साहबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, माँ याद आई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। काश आज मेरी अम्मी आमिना हयात होती। साहबे किराम ने सुना, रोने लगे, सब रो पड़े, पूरी महफिल रो पड़ी। जब सब रो रहे थे तो सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, कितना अच्छा होता आज मेरी माँ हयात होती। ये सब शान शौकत देखती कितना खुश होती, आज मेरी माँ हयात होती कितना खुश होती। साहबे किराम रोने लगे तो सरकार ने फरमाया ऐ मेरे साहबा, अगर आज मेरी माँ हयात होती ना और मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता। मेरे जवान तवज्जो करो, हुजूर क्या कह रहे, आका की बात पे तवज्जो करो। सरकार फरमाते ऐ मेरे साहबा, आज मेरी माँ आमिना हयात होती और मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता और हालत नमाज में मैं रहता और मेरी माँ को मेरी जरूरत महसूस होती तो मेरी माँ मुझे पुकारती, मोहम्मद इधर आओ। मेरी माँ मुझे, जिसे अल्लाह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर कह के पुकार रहा हो, वो नबी तमन्ना करते माँ मुझे पुकारती, माँ मुझे पुकार। माँ की पुकार की लज्जत ही कुछ और है। अभी नाजिम साहब क्या क्या कह रहे थे, मुझे कोई अलकाब से इतना मजा नहीं आता, क्या क्या लोग कहते, नहीं मजा आता। लेकिन जब घर जाता हूं और माँ बेटा कह के पुकारती है तो सारे अलकाबात मुझे नीचे नजर आते, हेज नजर, उसमें जो लज्जत है वो लज्जत किसी चीज में नहीं। हुजूर कहते हैं कि मेरी माँ कब पुकारती, जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मुझे पुकारती मोहम्मद मेरे बेटे इधर आओ, तो मैं नमाज छोड़ देता, मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक या उम्मी कहकर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। ये है माँ, ये नबी दर्स दे रहे, कद्र करो, दीन की तरफ आओ, एक दिन पछताओगे। अल्लाह करे अगर आपके माँ बाप हयात है, घर जाने के बाद, सीधा घर जाने के बाद पहला काम यही करना, जो गलती की उनसे माफी मांगना, उनको राजी करना। बड़े करीम लोग हैं, बड़े सखी लोग हैं, बड़े नरम दिल लोग हैं। बेटा माफी मांगे तो माँ बाप माफ कर देते हैं,
ماں باپ کے لیے حق تو یہ بتایا گیا بے اجازت ان سے بات نہیں کر سکتے، پہلے اجازت لو اور پھر ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا۔ یہ ہے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا حق۔ جیو، انجوائے کرو شان کے ساتھ، بنگلے بناؤ، کاریں جو کرنا ہے کرو، حرام کام مت کرو۔ اسلام کے خلاف کا جتنا انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ کھاؤ پیو پہنو، بائک چلاؤ، سب کرو، پارکوں میں جاؤ، بس اللہ کو ناراض مت کرو، ماں باپ کو ناراض مت کرو۔ یہی دین کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کی آنسوؤں کی لاج رکھ لے اور ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے اور وہ زندگی بھر ہم سے راضی رہیں۔